اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ایکچولی چلیں اس سے پہلے میں جو تعارف کراتا ہوں، میں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا محبت اور خلوص پر آپ سلام و پیام تمام بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور ہم اسروں کو پہنچے۔ از راہ کرم اس ولاگ کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اس کے علاوہ کمنٹس ہوتے ہیں، شاید ایک چوتھی چیز ہوتی جو چوتھی ہی رہے گی، پتہ نہیں، شاید یا یاد آ جائے کسی وقت، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہاں ایکچولی جو کمنٹس ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کام کی ایک آدھ بات ضرور نکلتی ہے، اور کبھی کبھی نہیں بلکہ نکل آتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا حوصلہ بھی ملتا ہے، تھوڑی سی اصلاح کا پہلو بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی عنایت ہوگی، اس پہ زیادہ میں بات نہیں کرتا، پھر کبھی بات کر لیں گے۔ آج صبح جب میں اپنے جو میں نے ارد گرد اپنے سجائے ہوتا ہے اس سلسلے، اس میں گرا ہوا تھا، تو میں نے ابن ماجہ کی جلد نمبر 5 کی کچھ حدیثیں دیکھیں، اور ان حدیثوں میں ایک چیز خاص طور پہ والدین کے حقوق اور بہن بھائیوں کے اور جتنے بھی ارد گرد ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے، دوست، احباب، ان کے حقوق، اور یہ ساری چیزوں کا ذہن میں تھا کہ میں ان کے بارے میں شاید آج اس وقت جس وقت میں بیٹھ کے یہ کر رہا ہوں، تو لیکن مجھے خیال آیا بیٹھنے کے بعد، کیونکہ دن میرا کافی بزی رہا، کبھی کسی ہاسپٹل، کبھی کسی، اور پھر اس کے بعد تھکاوٹ کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ یہ معاملات ایسے ہی ہیں، عمروں کے سلسلے بھی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ جب میں کسی چیز کو بیٹھ کے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اس کے اذن سے ہوتی ہے یہ چیز۔ ہم اپنے لیے رستے سوچ سکتے ہیں، اختیار نہیں کر سکتے، اختیار اسی کا ہے۔ اس لیے اس کی ذات کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ جو میں نے ایک دو دن پہلے ولاگ کیا تھا ایک جرمن فیملیز کے سلسلے میں، وہ کس طرح ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، کس طرح اٹھاتے ہیں، کیا سلسلہ ہے، وہ ایکچولی مقصد اس کا یہ تھا کہ مور اور لیس ویسے ہی ہمارے ہاں بھی ہیں، ویسے ہی دوسرے جگہوں پہ ہیں، عربوں میں ہیں۔ اب عربوں کی بات کریں تو میں نے 1964 میں یہ ایک بہت شاندار مقالہ پڑھا تھا، جو عرب بیفور اسلام کے نام سے تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا، اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ماموں کے گاؤں میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، ماموں کے گاؤں میں، ابھی وہ اس نے ماموں کے گھر نہیں قدم رکھا، اور اس نے آتے ہی کہا کہ میں فلاں ہوں، اور مطلب میں یہاں اپنی حفاظت چاہتا ہوں، اور آپ کی پروٹیکشن میں ہوں اس وقت، تو اس کو پروٹیکشن وہ دیتے تھے۔ اس لیے باقاعدہ طور پہ ایک آدمی اعلان کرتا تھا کہ یہ ہماری فلاں جو بنت ہے، فلاں بیٹی ہے، وہ اس کا یہ بیٹا ہے، اس لیے ہم اس
قبیلے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، یہ ان سب کی حفاظت میں ہے، سب کا ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اور سب اس کی حفاظت کرتے تھے، کوئی اس سے دور نہیں رہتا تھا۔ ہمارے ہاں دیکھیں بہت سے معاملات میں نے بچپن میں دیکھے تھے کہ اب تو شادی ہالوں میں سارا کچھ ہو جاتا ہے، کچھ مطلب معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پہلے تو اگر کسی بچی کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے گھر سے ہی روانہ ہوتی تھی، اور محلے کے لوگ اس انداز میں وہاں ان کے ساتھ قرابت داری نبھاتے تھے۔ قرابت داری کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قریب تھے، ہمسائے تھے، اور وہ اس میں ان کے جو مہمان آ کے ٹھہرنے ہوتے تھے ان کے لیے جگہ پرووائڈ کرنا، ان کو ناشتے، اکثر اوقات گھر والوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے فیملی وہ کس گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان میں اس بچوں میں یا اس ینگسٹرز کے گروپ میں شامل تھا کہ جب کھانا وغیرہ تقسیم ہونا ہوتا تھا تو ایک لائن لگی ہوتی تھی کہ ادھر سے اگلے کو پلیٹ پکڑائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے، یہ سارے کام ہوتے تھے، ہم لوگ اس میں لگے ہوتے تھے۔ اس کا جو جہیز تھا اس کو جس ٹرانسپورٹ پہ بھی رکھنا ہوتا تھا وہ ہم سارے گھر کے لوگ نہیں کرتے تھے، ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے، اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ ہمارے گھر سے جا رہی ہے۔ ہم اسی طرح ان کی اداسی میں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے نا جدائی کا ایک احساس بڑا گہرے طریقے سے ابھرتا ہے، وہ اس میں ہم جاتے تھے۔ تو یہاں یہ ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس بچی کے، وہ اب تو بچی ہے لیکن کل وہ ماں بننے کے بعد ہو سکتا ہے ایک لارجر فیملی کی ماں ہو، لیکن اس کا بھائی وہاں جانے سے کتراتا تھا، اور اکثر کہہ دیتا تھا یار اتھی کرنا جا کے اس بیچاری نو خام خواہ اسی مہمان نوازی دے چکر ہی پا دیں گے، دیٹس ناٹ گڈ ایٹ آل یار، یہ میرا خیال ہے اسی دوسرے پاسوں چلے جاؤں گے، یعنی اٹ مینس کہ وہ ایک راستے میں آنے والی جگہ ہے، لیکن وہ ایوائڈ کرتے تھے۔ میں نے ایک صحافی، جو صحافی سارے قابل عزت ہے، اور ان سے میرا سیاسی انداز فکر بہت مختلف ہے، لیکن انہوں نے ایک کالم لکھا، بڑا خوبصورت کالم تھا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کے گھر مہینے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگایا کریں، اور ان کے لیے کپڑوں کا گفٹ یا ان کے بچوں کے لیے کوئی گفٹ یا کوئی ایسی چیزیں لے جائیں، اس لیے کہ ان کے ہسبینڈس جو ہوتے ہیں ان بچیوں کے یا ان بہنوں کے، وہ تو انہوں نے تو کرنا ہی ہوتا ہے نا، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بھائی کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو وہ اس میں محبت کی وہ مٹھاس وہ فیل کرتی ہے، اپنائیت کا وہ انداز ہوتا ہے جو جس کے لیے وہ ایکچولی اس وقت اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں شاید ترس رہی تھی اس کے لیے، اور وہ اس کی پیاس بجھتی ہے اس سے، اور یہ مجھے بہت اچھا لگا، یہ بہت خوبصورت کالم تھا۔ گفٹس کے لحاظ سے میری مرحومہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ اس سلسلے میں ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ انہوں نے ایک جیلم میں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں 2-3 پرنٹرز یا ناشر کہہ لیں، ان سے رابطے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک لسٹ بناتی تھی کہ فلاں 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 بچی جو ہے وہ اس سال تقریباً اس کے رشتہ ہو چکا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو جائے یا اس کے ساتھ کسی کا بہت جلدی میں ہو جائے، تو ایک قرآن کا جو گفٹ ہے وہ میری طرف سے ان کو جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ سال کے شروع میں ان سے پوچھتی تھیں کہ کوئی نئی طبع کا کوئی سلسلہ آیا ہے، زیادہ کلرفل ہو یا زیادہ اچھے پیجز کا ہو یا زیادہ خوبصورت مجلد ہو، تو
وہ لے کے رکھتی تھیں، اور جس صبح وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اس وقت بھی میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جلد پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کس کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ تو پورے طریقے سے سوچ بچار سے پرچیز، سوری لفظ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، جو بھی ہدیہ کرتی تھیں وہ پورے پلاننگ سے ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ سامنے جو ہمارے ہیں وہ بھی بائی ورچو آف سرٹن ڈائنیسٹی وہ بھی شاہ صاحب ہیں، تو ان کی جو کام کرنے والی خاتون ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے غالباً اسی مہینے یا اگلے مہینے. تو میں نے کہا پھر ان سے کہہ دو کہ بھئی یہ، تو انہوں نے جب ان کو کہا تو جواباً انہوں نے کہا جی مجھے وہ بتا گئی ہیں، وہ انہوں نے 1 مہینہ پہلے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کا میں نے منگوا لیا، وہ 1 یا 2 دن میں آنے والا ہے، تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ تم نے بڑی لیٹ شادی اناؤنس کی ہے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہوا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے. تو یہ مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ یا انداز ہے. وہاں جرمنی میں جو بات رہتی تھی وہاں سے تھوڑا سا اس کو میں کر دیتا ہوں. مسٹر زمر مین کا ذکر ہوا تھا پچھلے جو ولاگ تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی مسز اور آپ کی یہ سسٹر کے درمیان تعلق کیسا رہتا ہے یا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر سنڈے دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، پورا دن گزارتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا نہ میرا نہ بچوں کا نہ کسی اور کا، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ دونوں مختلف مارکیٹس میں جانا، مختلف دوسری عورتوں سے ملنا. میں کہا دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی کہ نہیں ان سب نے مل کے ایک جگہ ایکوائر کی ہوئی ہے جس کو یہ اپنا کلب کہتی ہیں. تو میں کہا آپ کے ہاں تو نارملی میل فیمیل سب ایک ہی کلب میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اور چیز ہے، یہ ان کا کوئی اپنا لائف کا سٹائل ہے جو ہمارے ہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اسی میں وہ چلتی ہیں. یہ ایک دوسری کے ساتھ جب کرا کے ہوتی ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں کہ وہ یس اس کے پاس یہ میرے پاس یہ، اور اس کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے، وہ دوسری سمجھتی ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں وہ لے کے تو آپس میں صرف 2 یہ نہیں بلکہ اور بہت سی مل جاتی ہیں. اور پھر یہ میں نے اسے کہا لیکن یار آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم آج آپ کے کلب میں بھی جائیں گے جہاں وہ شوٹنگ رینج وغیرہ کچھ ایسا سلسلہ. اس نے کہا وہ ضرور جائیں گے ہم، ابھی تو ہم نے لنچ کیا ہے، تو بلکہ وہاں کی کافی تمہیں بہت ہی پسند آئے گی. تو میں نے کہا اس کافی میں کیا خاص چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کا، کیونکہ وہ کافی پینے والے جانے، میں تو جب ملتی ہے وہ پی لیتا ہوں، دیٹس آل. تو اس میں نہ پڑھو تمہیں مزہ آئے گا. چلو جی ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں محبت کے رستے ہیں اور محبت کے ان رستوں پہ چلنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان محبت کے رستوں پہ چلنے کی آسانیاں دے دیتا ہے. اگر ہماری نیت نیک ہو، ہمارے پاس اس کے لیے جذبہ خالص ہو تو خلوص خود بخود آ جاتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی. دوسری چیز دیکھیں میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ میرا تعلق تقریباً یوں کہہ لیں ڈینش، اٹالین، انگلش، جرمن، سوئس، امریکنس، لیبینس تو تھے ہی تھے. لیبینس میں بہت سے اس خطے کے عرب جو تھے، جیسے کائرو ہے یا ایجپٹ ہے یا صومالیہ ہے یا جارڈن ہے یا سوڈان ہے، اور اس کے علاوہ مراکش تھا. بلکہ مراکش میں میری ایک میٹنگ بھی تھی جو مس ہو گئی، وہ مجھے کچھ ذاتی معاملات درپیش آ گیا ہے ٹو کم ٹو پاکستان. تو وہ معاملات جو ہیں
وہ اپنی جگہ پہ ہر ایک سے میں بڑے اچھے طریقے سے ملا ہوں. ہماری جس جگہ ہمیں یہ دی گئی تھی رہائش وہ جرمن کیمپ کہلاتا تھا. ایک دوسرا تھا وہ سویڈش کیمپ، ہاں سویڈن کے لوگ بھی تھے کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ وہ کنسورشیم تھا اور پھر مرج ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ وہاں پہ جو مطلب سارے یہ نیشنز تھیں ان کو قریب سے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ وہاں یوروپین تو یار سگریٹ کی ایک وہ دیں اس کو اپنے باپ کو تو اس سے پیسے مانگ لیتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. یہ یہاں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بھی حساب کتاب میں باپ بیٹے کہیں نہ کہیں ایسے نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی نکل جاتے ہوں گے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر 6 یا 8 مہینے کے بعد جو ہمارا وہ اس کالونی کا انچارج تھا، ہی واز اے جرمن، مسٹر کلائن بیکل اس کا نام تھا، وہ اپنے 2 بچوں سے ملنے کے لیے وہاں جرمنی ضرور جایا کرتا تھا. ایک بیٹی تھی ایک بیٹا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی اٹریکشن نہیں یا ان کے لیے وہ کچھ ڈفرینٹ قسم کی اسپیشی میں سے بنے ہیں. میں اس کے علاوہ 2 چیزیں یہاں اور ایڈ کرتا چلوں. میں ایک دن آف دا ٹائم گھر آیا تو نارملی وہ ٹائم ہوتا تھا جس میں لیڈیز وہ سوئمنگ پول تھا تو وہ سوئمنگ بھی کر لیتی تھیں. اور چونکہ اول تو ان کو کسی میل کے ہونے نہ ہونے کا ان کی سوسائٹی کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک میل کے ہونے کا ان کو مسئلہ ضرور ہوتا تھا اور وہ تھے ہم لوگ. تو میں آیا تو وہ اس وقت وہ جو تھا سوئمنگ پول وہ تھوڑی سی ہائٹ کریٹ کر کے تو اس میں بنایا گیا تھا تاکہ اس کے اندر وہ گہرائی جتنی چاہیے ان کو وہ ہو جائے. اور دوسری یہ کہ وہاں جو بھی جائے وہ نظر آ جائے کہ آف دا ٹائم جا رہا ہے. تو یہ وہ بچی اس وقت اتر رہی تھی تو میں ایک دم تھوڑا سا ٹھٹک گیا کیونکہ میں پارکنگ میں گاڑی لگا کے تو نکلا تھا اور وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ وہ سامنے وہ راستہ جو تھا وہ بہت شاندار پکا راستہ سڑک کہہ لیں. تو وہ فوری طور پہ واپس گئی اور وہ جو ان کے بڑا ٹاول ہوتا ہے ایسے موقعوں کے لیے وہ ارد گرد لپیٹ کے تو وہ آ گئی. اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے تو تم سے ملنا تھا آج، تو میں ابھی اگر ڈریس چینج کر کے آؤں تو تم یہاں اویلیبل ہو؟ تو میں کہا ہاں میں آیا تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں لیکن ڈزنٹ میٹر، تم کپڑے تبدیل کر لو اور اگر تمہیں ہمارے کپڑے چاہیے تو یہاں گھر میں میری وائف سے لے لو. تو اس نے کہا آئی ووڈ لو ٹو ہیو دیم، لیکن وہ پھر میں اپنے جرمنی میں پہننے کے لیے لے کے جاؤں گی. تو وہ آئی، جو کچھ اس نے چیزیں پوچھنی تھی مجھے، نارملی وہ فائننس اور اکاؤنٹس کے بارے میں تھیں اور اس سے میرا جو بھی ٹائم لگا وہ الحمدللہ. اس کے علاوہ میرا جو لاسٹ جی ایم تھا جو سوئس گروپ میں سے تھا، ایرک کوہلی، اس کی مسز تھی. اس کی اپنی جو اس کو نند کہیں گے، بھاوج کہیں گے کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے ساتھ ایگزیکٹلی اسی طرح کی معاملات تھے. اور ایک دوسرے سے ان کا ملنا جلنا، پھر وہ سوشل لیول پہ وہ کاؤنسلنگ لوگوں کو دیتی تھی اور وہ کاؤنسلنگ دینے کے لیے کبھی کبھار وہ چونکہ اس کے میرے تعلقات ایسے ہو گئے کہ وہ اس نے مجھ سے کنسلٹیشن بھی کرنی کہ یہ میں نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے تو از دیٹ رائٹ یا اس میں کوئی. تو وہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ وہ
میری عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ٹرپلی آئی اور میرا اس نے ایک دن انتظار کیا. آئی ریٹرن بیک فرام دا ڈیزرٹ اور پھر وی ہیڈ بین سٹنگ ایٹ ڈنر. اور اس کے ہسبینڈ کو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کلیئرلی کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ رہنا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور مجھے اس سے خاصی زیادہ انکم ہونے والی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح. اور وہ اس ایرک کوہلی کی دوسری بیوی تھی اور اس کے پہلے خاوند سے 2 بچے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ وہ ایرک کوہلی کے اپنے ہی بیٹے ہیں. ایک لمحے کے لیے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جب تک اس خاتون نے مجھے خود نہیں بتایا تھا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں. یہ میرا دوسرا ہسبینڈ ہے. پہلا ہسبینڈ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. یہ اس کے بیٹے ہیں. لیکن اس نے جب مجھے کہا تھا یا پروپوز کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کی طرح رہیں گے. اور ہمارے پاس چونکہ جو فلیٹ ہے اس میں ہم سارے نہیں سما سکتے تھے. اس کے بالکل سامنے جو فلیٹ ہے اسی فلور پہ وہ اس نے ان کو لے کر دیا ہوا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کنسرن نہیں رکھتا. تو اس سارے چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. اس میں بڑی اور چیزیں بھی نکلیں گی لیکن وہ انشاءاللہ پھر بشرطِ زندگی کسی ایسے موقع پہ جس وقت یہ ہوگا کیونکہ اور بہت ساری چیزیں کرنے والی زندگی کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی عنایات سے نوازے اور آپ کے اوپر وہ عنایات کرے جن کی طلب آپ کو ہے, جن کی ضرورت آپ کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر آسانیاں نازل فرمائے اور آپ کو آسانیاں دینے اور بخشنے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.